اگر آپ کے نزدیک مولا کہہ دینے سے کسی کو لفظ دینا مقصود ہے نا، تو پھر حضرت زید بن حارثہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، پھر ان کو بھی خلیفہ سمجھے نا۔ قات ابن سعد جلد 3 صفحہ 44 پر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مولا و منی، یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، یعنی آپ میرے مولا ہیں اور مجھ سے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت ہے جو مصنف عبد الرزاق جلد 11 صفحہ 227 میں آئی ہے، انت مولا و احب القوم الاعلی، یعنی آپ میرے مولا ہیں اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کن کے لیے آیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ آپ کے نزدیک اگر مولا سے مراد امام اور خلیفہ کے معنی ہیں تو پھر چاہیے کہ زید بن حارثہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام اور خلیفہ بلا فصل ہوں، لیکن اگر یہاں پر خلافت و امامت میں مراد نہیں، یعنی اس حدیث میں اگر حضرت زید بن حارثہ کے لیے یہ خلافت و امام میں مراد نہیں تو حدیث میں من کنت مولا میں بھی اس تحسیس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مولا سے مراد خلافت لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو خلیفہ بنایا تھا اپنے بعد، تو پھر میں نے 2 حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہیں جو 2 کتابوں میں آئی ہیں، طبقات ابن سعد اور مصنف عبد الرزاق میں، کہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا، بلکہ کہا آپ میرے مولا ہیں۔ پھر تو ان کو بھی خلیفہ بلا فصل آپ امام مانے نا، خلیفہ مانے ان کو، لیکن آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ دشمن صحابہ ہو۔ آپ نے صرف حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن عید غدیر ہوم کے نام پر ایک بدعت کی ایجاد کر کے آپ خوشیاں مناتے ہو، کیونکہ آپ کو صحابہ سے بغض ہے، کوئی آپ کو اتنے بدبخت اور ملعون ہو، اور جس ابو لولو فروز نے تمہارے فروغ کو شہید کیا تھا اس کمینے اس خبیث نے، اور تم تو اس کو میلے لگاتے ہو ایران میں، تم تو اس کی پوجا کرتے ہو، تم تو اتنے ملعون ہو، اسی لیے تھا 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن تم عید منا خوشیاں مناتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا لعنت تمہارا مقدر ہے آج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔